اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سورۃ الانفطار فیہا 19 آیۃ مکیہ، ٹھیک ہے، سورہ انفطار کے جس میں جو ہے وہ 19 مکی آیات ہیں، ٹھیک ہے، یعنی مکی سورہ ہے۔ اور اس کی جہاں تک فضیلت کی بات ہے، اس سورہ کی فضیلت کے حوالے سے کتاب ثواب الاعمال میں یہ روایت موجود ہے چھٹے امام سے کہ حسین ابن ابی معلیٰ کا بیان ہے کہ میں نے چھٹے امام کو فرماتے ہوئے سنا کہ امام فرما رہے تھے کہ من قرأ ہاتین السورتین وجعل نصب عینیہ فی صلاۃ الفریضہ والنافلہ اذا السماء انفطرت واذا السماء انشقت، ٹھیک ہے، یعنی سورہ انشقاق اور سورہ انفطار، ٹھیک ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ جو بھی اپنا معمول نصب عینیہ یعنی اپنا معمول جو ہے وہ یہ بنا لے کہ وہ اپنے واجب نمازوں میں یا مستحب نمازوں میں ان دو سوروں کی تلاوت کرے۔ کون سے دو سورے؟ سورہ انفطار اور سورہ انشقاق۔ تو فضیلت سنیے کہ لم یحجبہ اللہ من حاجبہ، تو اس کے اور خدا کے درمیان میں کوئی پردہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ ولم یحجزہ من اللہ حاجز، ٹھیک ہے، نہ خدا سے اس کے لیے خدا کے کوئی پردہ ہوگا اور نہ ہی وہ خدا سے کوئی پردہ کرے گا۔ یہ ہوتا ہے نا، کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ نور، چونکہ ائمہ معصومین کی ذات ہو، خداوند عالم کی ذات ہو، یہ لوگ نور ہیں، تو جیسے اس انسان گناہ کرتا ہے تو پردہ پڑتا جاتا ہے، تو انسان تو اگر یہ اس سورہ کی تلاوت کرے تو قیامت کے دن جو ہے وہ کوئی مطلب کیا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان خدا کو دیکھے گا، اشارہ اس بات کی طرف کہ قرب پروردگار عالم اسے بہت زیادہ نصیب ہوگا، بہت انشاءاللہ، یعنی لطف پروردگار عالم، رحمت پروردگار اس سے شامل ہے، حال رہے گی۔ اور اس کی تشریح سے آگے والی بات سے ہو رہی، ولم یزر ینظر الی اللہ و ینظر اللہ الیہ، اور وہ اللہ کو دیکھے گا اور اللہ اس پر نظر کرے گا، ٹھیک ہے، حتی یفرغ من حساب الناس، یہاں تک کہ وہ لوگ جو ہیں کیا ہیں اپنے حساب و کتاب سے جو کیا ہے فارغ ہو جائیں۔ مطلب یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نظر سے بھی یہاں مراد یہ ہے کہ لطف خاص پروردگار رحمت کی شکل میں اس کے شامل حال رہے گی جو ان دو سوروں کی تلاوت کرے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے ابی بن کعب نے رسول اللہ سے روایت کی ہے کہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ من قرأہا اعطاہ اللہ من الاجر بعدد کل قبر حسنہ۔ اب یہ اس کی خاص فضیلت ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں کیا تھا کہ سورہ انشقاق اس کے ساتھ ہے، اس میں کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اگر کوئی سورہ انفطار کی تلاوت کرے گا تو خداوند عالم ہر قبر کے بدلے میں اس کو ایک نیکی عطا کرے گا۔ ہاں، یعنی آپ دیکھیں دنیا میں کتنی قبریں ہیں، تو ہر قبر کے بدلے میں اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو نیکی عطا کرے گا۔ وَبِعَدَدِ كُلِّ قَطْرَةٍ مَاءٍ حَسَنَةٍ، اور بارش کے جتنے قطرات ہیں، ٹھیک ہے، ان کے بدلے میں خداوند عالم اس کو کیا کرے گا؟ نیکی عطا کرے گا۔ اشارہ اس بات طرف کہ یعنی لاتعداد، کیونکہ یہ سب شمار میں آنے والی چیزیں نہیں ہیں، مگر یہ کہ جیسا کہ کوئی ملک مقرب ہو جسے پروردگار نے مقرب کر رکھا تو وہ گن سکتا ہے، جیسا کہ اس روایت میں بھی ہے کہ خداوند عالم رسول اللہ نے ایک ملک کو دیکھا تو وہ یہ فرما رہا تھا کہ جب اس کو دیکھا کہ بڑی بڑی انگلیاں ہیں نا، لمبے لمبے ہاتھ ہیں، بہت زیادہ ہاتھ ہیں، تو نبی نے فرمایا کہ تم کون سے ملک ہو؟ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہے میں بارش کے عدد قطرات کو گننے والا ملک ہوں، ٹھیک ہے، جہاں بھی جتنی بارش ہوتی ہے کتنے قطرے زمین پر گرے ہیں میں یہ گن لیتا ہوں، مگر کوئی اگر آپ پر، آپ کے آل پر صلوات پڑتا ہے تو اس کے جو ثواب ہے اس کو میں نہیں شمار کر سکتا۔ تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ بہرحال یہ بارش کا جو قطرات ہے اس کو گنا نہیں جاتا ہے نا، تو اتنی زیادہ نیکیاں خداوند عالم اس کی تلاوت کرنے والوں کو دیتا ہے۔ وَأَصْلَحَ لَهُ شَأْنَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور خداوند عالم قیامت کے دن، اس کا ترجمہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ قیامت میں اس کا معاملہ جو ہے وہ ٹھیک کر دے گا، ہے نہیں؟ تو یہ بہرحال یہ اس سورہ کی تلاوت کا ثواب ہے، بات انشاءاللہ۔ اچھا، اب آئیے اس سورہ میں ہم مطالب کیا پڑھنے والے ہیں، تو کہہ رہے ہیں کہ یہ سورہ بھی جو ہے وہ کیا ہے، بالکل اس سے پہلے جو سورہ ہے، سورہ یعنی تکویر، ٹھیک ہے، اور سورہ نبا کی طرح اس میں بھی خداوند عالم جو ہے قیامت کے متعلق جو ہے کیا ہے گفتگو کی ہے، بلکہ اس سورہ کی قربت جو ہے وہ مضامین کے اعتبار سے زیادہ تر مشابہ کسی سورہ تکویر سے، کیوں؟ اس لیے کہ اس میں بھی نبی کی نبوت اور قیامت کے متعلق جو ہے وہ گفتگو کی گئی ہے۔
ٹھیک ہے. مضامین سورہ جہاں تک ہیں تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس سورے میں بھی قیامت کی ہولناکی اور اس کے خطرات کی طرف اشارہ کیا ہے. پھر انسان سے جھنجھوڑ کر پوچھا گیا ہے نا کہ اے انسان ما غرک بربک الکریم، ہے نا، کہ تمہیں کس چیز نے جو ہے وہ خداوند عالم کے حوالے سے دھوکہ دے رکھا ہے، تو کیوں جو ہے کیا ہے اپنے اللہ کی طرف جو کیا ہے متوجہ نہیں ہوتا، ہے نا. جیسے اس سے پہلے سورہ تکویر میں تھا، کیا کون سی آیت سورہ تکویر میں؟ ہاں، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، جیسے کہا گیا تھا کہ مطلب یہ ساری باتیں ہم تمہیں بتا رہے ہیں، پھر تم کہاں ہو، تم کہاں جا رہے ہو، ویسے یہاں پر ہے نا کہ آخر تمہیں کس چیز نے جو ہے وہ دھوکے میں ڈال رکھا ہے. تو پھر آخر میں قیامت کو جھٹلانے والوں کی مذمت کی گئی ہے. ٹھیک ہے. اسی سورے میں کرامن کاتبین کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے باقاعدہ نام لے کر. ٹھیک ہے. کرامن کاتبین کے جو ملک ہیں کہ جو مطلب وہ موکل ہیں، ایک جو نیکی لکھتا ہے، ایک جو ہے وہ برائی لکھتا ہے، اس کے حوالے سے ذکر موجود ہے. پھر اس کے بعد اس حقیقت کو بیان کیا گیا ہے کہ اس دن جو ہے وہ قیامت کا دن جب آئے گا تو اس دن جو ہے وہ کوئی کسی کو مدد نہیں کر سکتا، کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا. یعنی یہ جو ہے نا یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، مگر یہ کہ خداوند عالم نے جس کو اجازت ہو، یعنی ایسا نہیں کہ شفاعت کی نفی ہو رہی ہے، انشاءاللہ گفتگو کریں گے، مگر یہ ہے کہ کوئی اگر جیسے دنیا میں ہوتا ہے کہ اپنے تعلقات کے بیس پر نہ ہونے والے کام بھی انسان چلا لیتا ہے، وہاں پر اس طرح سے نہیں ہو سکتا، بلکہ امر جو ہے کیا ہے حکم پروردگار کا ہوگا. اگر پروردگار عالم چاہے گا تو کسی کی مدد ہو سکتی ہے، ورنہ نہیں ہو سکتی. اور شفاعت یہی ہے، شفاعت حکم پروردگار کے خلاف کوئی عمل نہیں ہے نہیں جی. تو یہ بہرحال یہ مضامین ہے کہ جو ہم اس سورے میں پڑھنے والے ہیں، اور انشاءاللہ وقت رہے گا تو کچھ آیتیں کچھ حدیثیں بھی اس کے متعلق انشاءاللہ پڑھیں گے. دیکھیں سب سے پہلے ارشاد ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا السماء انفطرت. انفطار کہتے ہیں شگافتہ ہو جانے کو، پھٹ جانے کو، ہے نا. اذا السماء انفطرت خود کہہ رہے ہیں انشقت، جب وہ آسمان جو ہے وہ کیا ہے شق ہو جائے گا. ٹھیک ہے. وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، اور جب ستارے جو ہیں کیا ہیں منتصر ہو جائیں، نہیں بکھر جائیں گے. ٹھیک ہے. تساقطت، اس میں کیا ہے مطلب گر جائیں گے، منتشر ہو جائیں گے، بکھر جائیں گے. ٹھیک ہے. وَإِذَا الْبِحَارُ، یعنی یہ کب ہے یہ سب جو قیامت ہے. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب جو ہے وہ سمندر دریا یہ کیا ہیں یہ فجرت، یعنی فتح بعضها فی بعض حتی تصیر بحرا واحدا، کہ بعض جو ہے بعض میں آ کر مل جائیں گے یہاں تک کہ بس ہر طرف پانی ہی پانی ہوگا. ٹھیک ہے. ایک معنی اس سے پہلے بھی کل ذکر کیا تھا کہ فجرت کا مطلب کیا ہے کہ زمین کے، ہم کہا تھا کہ زمین کے پانی کے اندر جو کیا ہے وہ لاوا وغیرہ ہوتا ہے نہیں، وہ کبھی کبھی پھوٹتا ہے، تو اس وقت جب قیامت ہوئی تو وہ لاوا پھوٹے گا، جس کی وجہ سے سارا کا سارا پانی جو کیا ہے ایک دوسرے میں آ کر جو کیا ہے مل جائے گا. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، یہ ترجمہ واضح ہوا. ہاں. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبریں جو ہیں وہ کیا ہیں قبروں کو بھی ابھار دیا جائے گا. ٹھیک ہے. یعنی کیا قبروں کو بھی رد و بدل اس میں تبدیلی کر دی جائے گی. اشارہ ہے یعنی کیا کہ اہل قبر کو بھی اٹھا لیا جائے گا. ٹھیک ہے. قُلِبَ تُرَابُهَا وَبُعِثَ مَوْتَاهَا، ٹھیک ہے، کہ جب قبروں کو کیا ہے مطلب پلٹ دیا جائے گا اور اس کے اندر جو مردے دفن ہوں گے ان سب کو جو کیا ہے مبعوث کر لیا جائے گا. اور انشاءاللہ وہ جواب اذا، اب یہ جو اذا ہے نا جب یہ سب ہوگا تو کیا ہوگا علمت نفس ما قدمت وأخرت. اب جب یہ سارے امور ہوں گے تو اس وقت کیا ہے انسان جو ہے وہ جان لے گا کہ اس نے کیا مطلب قیام آخرت کے لیے کیا آگے اعمال انجام دیے ہیں اور کن چیزوں کو جو کیا ہے چھوڑا ہے، یعنی کس کو مقدم کیا اور کس کو مؤخر کیا. یعنی کیا مطلب، یعنی احسن تو جی، یعنی کیا نیکی کی ہے کیا شر کی ہے یہ سب انسان کو پتہ چل جائے گا. علمت نفس ما قدمت وأخرت. ٹھیک ہے. سبق نحوہ فی التکویر، سورہ تکویر میں بھی اس طرح کا ایک مضمون جو ہے وہ گزرا ہے. ٹھیک ہے. قیامت جی کرے منظور آیت نمبر 13 قیامت آیت نمبر 13. سبق آپ لوگوں میں
قیامت ہے. قیامت ہے. سبقنا فی التکویر انظر آیہ 14. آیت نمبر نہیں میرا ہی درست ہے، چونکہ دیکھیں اس میں ہے بھی 14 نمبر آیت میں ہے علمت نفس ما احضرت، کہ اس دن جو ہے وہ کیا ہے، انسان ہر نفس جو ہے وہ جان لے گی کہ اس نے کیا حاضر کیا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کو وہ کر لیجیے علمت نفس ما قدمت واخرت. ٹھیک ہے، اس دن ہر انسان کو پتہ چل جائے گا. یہی تو وجہ ہے نا کہ جو وہ کہیں، یعنی انسان جب اپنے اعمال کو دیکھے گا تو خداوند عالم کی بارگاہ میں یہ التجا کرے گا کہ پروردگار ہمیں جو ہے دوبارہ اس دنیا میں بھیج دے، تاکہ ہم جو کیا ہے لعلی اعمل عملا صالحا، تاکہ ہم دنیا میں جا کر قیامت میں بھی ہے. اس میں ہے ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. مطلب کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ وہ جو اس میں لکھا نا ایک ہوں، قیامت سے مراد یہ ہے. چلیں اچھی بات ہے، دونوں میں ہے، یعنی اس میں بھی ہے، سورہ تکویر میں بھی ہے، اس میں بھی ہے. اچھی بات ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس دن جو ہے کیا ہے، جب انسان کو پتہ چلے گا اپنے اعمال کے متعلق، تو خداوند عالم سے یہ التجا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ دوبارہ دنیا میں بھیج دے، تاکہ لعلی اعمل عملا صالحا. کلا انہا کلمۃ، یہ قطر میں پہلی اس پہ ہے. ٹھیک ہے، کلمہ کے حوالے سے جو میں نے شاید بیان کیا گیا ہے کہ نہیں یہ بس ان کی زبانی جمع و خرچ ہے. اگر ہم ان کو دوبارہ دنیا میں بھیج دیں تو یہ ویسے ہی کریں گے جیسا کہ کر کے آئے ہیں. واضح انشاءاللہ، یہ انسان کی حقیقت ہے. واضح انشاءاللہ. علمت نفس ما قدمت واخرت سبقنا فی التکویر. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے رب کریم کے حوالے سے کس شے نے دھوکے میں رکھ رکھا ہے، دھوکہ دیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، دھوکہ دینے کا مطلب کیا ہے؟ حتی عصیتہ، یعنی تو نے یعنی اپنے خدا کی معرفت نہیں کی، جس کی وجہ سے کیا ہے تو اس میں مطلب معصیت میں مبتلا ہو گیا. یہ وجہ نا کہ روایت میں ہے، اب کسی امام سے نہیں بتا سکتے، لیکن معصوم کا فرمان ہے، فرماتے ہیں کہ ما عرف اللہ من عصاہ، کہ جو خداوند عالم کی معصیت کرتا ہے اس نے خدا کو نہیں پہچانا ہے. ٹھیک ہے، اگر واقعی وہ ذات پروردگار کو پہچانتا ہوتا تو کبھی معصیت نہ کرتا. وَلَعَلَّ ذَكَرَ الْكَرِيمُ لِلتَّلْقِينِ حَتَّى يَقُولُ كَرَمُكَ. ٹھیک ہے، اور یہ اس لیے ذکر کیا ہے خداوند عالم نے تاکہ انسان کو جو ہے وہ یہ تلقین ہو سکے کہ یعنی وہ انسان خود حتی یقول کرمک، کہ مطلب یعنی رب کے ساتھ کریم کی صفت کو کیوں ذکر کیا، تاکہ انسان جو ہے کیا ہے وہ اپنے خداوند عالم سے اسے کرم کا مطالبہ کرے. الذی خلقک فسواک، کہ اے انسان تجھے کس چیز نے جو ہے وہ اپنے کریم رب سے جو ہے وہ دور رکھ رکھا ہے، دھوکے میں ڈال رکھا ہے. اور کون سا رب ہے؟ وہ رب ہے کہ الذی خلقک، کہ جس نے تجھے پیدا کیا ہے. اور کیسے پیدا کیا؟ کہ لم تکن شیئا، کہ جب تو کچھ بھی نہیں تھا، ہے نا. اس مضمون پہ کی ایک اور آیت کیا ہے بتا سکتے ہیں؟ مشہور ہے، سورہ یاسین. کیا ہے؟ ترجمہ بتا دیں. جب تم کچھ نہیں تھے ابھی بھی تب ہم نے آپ کو جیسا کیا. یہ اس میں ہے، آپ کو وہ سورہ دہر کی پہلی آیت ہے، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. انشاءاللہ جی. تو الذی خلقک ولم تکن شیئا، کہ پروردگار نے تجھے اس وقت پیدا کیا کہ جب تو کچھ نہیں تھا. فسواک، لیکن کیا ہے اسے تجھے جعلک مستوی الخلقہ، کہ پروردگار نے تجھے ایک مکمل جو ہے کیا ہے انسان بنا کر پیدا کیا ہے، مستوی الخلقہ بنایا ہے نہیں. جہاں ہاتھ ہونے چاہیے نہیں. آج تک کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ خداوند عالم اگر ناک مثلا کہیں اور رکھتا، آنکھ کہیں اور رکھتا، یہ مستوی الخلقہ ہے. یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ جیسے جو حق ہے وہی ہے، یعنی کہیں اس میں کوئی جی، یہ مستوی الخلقہ کا مطلب ہے نا. فعدلک جعلک معتدل البنیہ متناسب الاعضاء. ٹھیک ہے، یعنی پھر تو برابر کر کے متوازن قرار دیا ہے اللہ نے، یعنی تیرے اعضاء میں تناسب پیدا کیا ہے. ٹھیک ہے، یعنی جو چیز جہاں ہونی چاہیے وہیں رکھی ہے. عدل کہتے کیا ہے؟ یہ عدل اور مساوات میں فرق ہے. مساوات یہ ہے کہ ہر ایک کو اس کا برابر دیا جائے. عدل یہ ہے کہ نہیں، جس کا جو حق ہے وہی دیا جائے. یا عدل کی ایک تعریف یہ بھی کی جاتی ہے کہ عدل یہ ہے کہ ہر اس چیز کو اس کے مناسب مقام پہ رکھا جائے.
ہر شے کو اس کے مناسب مقام پر. تو یہ الذی خلقک فسواک فعدلک، اللہ نے اس میں عدل سے کام لیا ہے. کیا یعنی یہ کہ جس اعضاء کا جو مناسب جگہ تھا وہیں پر اللہ تعالیٰ نے اس کو قرار دیا ہے. ان شاء اللہ. فی ای صورت ما شاء رکبک، اور اس نے جس صورت میں چاہا تیرے اجزاء، تیری صورت کو جو ہے وہ بنائی ہے. ٹھیک ہے. فی ای صورت ما شاء رکبک، ما یہاں پہ زائدہ ہے. ٹھیک ہے. فی ای صورت شاء رکبک. ٹھیک ہے. ولو شاء رکبک علی غیر ہذہ الصورہ، یعنی کیا کہ اگر پروردگار چاہتا تو ہمیں انسان بھی نہ بناتا ہے نہیں، کوئی اور صورت ہماری ہوتی. رکبہ کا یعنی بنا دینا، ترکیب بنانا صورت کو. ہم چونکہ انسان کیا ہے، مرکب ہے، ہاتھ پیر سب چیزوں سے مل کر. تو جس چیز جیسا چاہا اللہ نے تجھے مرکب کر دیا، بنا دیا. ٹھیک ہے. اجزاء کے درمیان تیری ترکیب ہے. واضح انشاءاللہ. صورت کے علاوہ بھی تجھے بنا سکتا تھا. جی بالکل. یہ دیکھیے یہ احسان ہے پروردگار کا کہ خود احسن الخالقین ہوتے ہوئے اس نے کیا ہے تمہیں انسان بنایا ہے. اور انسان بنانے کا مطلب کیا ہے، یعنی انسان اشرف مخلوقات قرار دیا ہے. یہ کہنے کا مقصد ہے کہ ہم نے تجھے اشرف المخلوقات قرار دیا ہے. چاہتا تو تجھے حیوان بنا دیتا ہے نا، کہ نہ کوئی سوال و جواب، نہ عقل، نہ کچھ سے کام نہ لیتا. واضح انشاءاللہ. کلا بل تکذبون بالدین، مگر تم لوگ کیا ہے جزا کا کیا کرتے ہو، انکار کرنے والے ہو. ہرگز نہیں، بلکہ تم کیا ہے جزا بالدین سے نہیں، دین سے مراد کیا ہے، یعنی بالجزا، یعنی جزا کا کیا کرتے ہو تم، انکار کرتے ہو. ٹھیک ہے. یعنی قیامت کا انکار کرتے ہو جس دن جزا و سزا ملنی ہے. بل تکذبون ایھا الکفار بالدین بالجزا لنفیکم البعث. جب تم بعث کا انکار کرتے ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم یہ بھی نہیں کہتے کہ جو مومن ہیں ان کو جزا، ٹھیک ہے، اور جو کافر ہیں ان کو کیا ہے سزا ملے گی. واضح انشاءاللہ. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، ٹھیک ہے، اور یقیناً تم پر محفوظ رکھنے والے مقرر ہیں. ٹھیک ہے. تم پر نگہبان جو ہیں کیا ہیں، حفاظت کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھے ہیں. لحافظین رقباء من الملائکہ، ٹھیک ہے، کہ جو ساتھ ساتھ ہمیشہ ہمارے بنے رہتے ہیں، رقیب رہتے ہیں ملائکہ میں سے. کرامن کاتبین، جو کہ کیا ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک باعزت ہیں. اور کرامن اللہ، اللہ کے نزدیک جو باعزت ہیں وہ کاتبین اعمالکم، اور یہ لکھنے والے ہیں کسے، تمہارے اعمال کو، چاہے وہ اچھے ہوں یا برے ہوں. ٹھیک ہے. ہم یہ اس حوالے سے میں نے ایک تفسیر میں بات پڑھی، بہت اچھی بات ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ ہو سکتا ہے اس میں پڑھیں گے، جب وہ پڑھیں تو بھی اس کو بیان کر دیتے ہیں. یہ کتاب احتجاج تبرسی میں چھٹے امام سے روایت ہے. ٹھیک ہے. طویل روایت ہے جس میں راوی جو ہے وہ امام سے سوال کرتا ہے. اس بات کو یاد رکھیے گا، ان علیکم لحافظین کرامن کاتبین، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے محافظ رکھ رکھے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں، جو باعزت ہیں اور تمہارے نامہ اعمال کو لکھنے والے ہیں. ٹھیک ہے. چاہے وہ برے ہوں یا صحیح. تو اس حوالے سے راوی نے چھٹے امام سے سوال کیا کہ فما علت الملکین، روایت طویل ہے اس سے جو محل شاید وہ، فما علت الملکین الموکلین بعبادہ یکتبون ما علیہم ولہم. ٹھیک ہے، کہ مولا یہ بتائیے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ خدا بند عالم نے انسانوں کے لیے، اپنے بندوں کے لیے دو ملک کو رکھ رکھا ہے. ٹھیک ہے، کہ جو لکھتے ہیں ما یکتبون علیہم ولہم، علیہم مطلب کیا، ان کے خلاف اگر گناہ کرتے ہیں تو ہاں، اور لہم اگر وہ نیک کام کرتے ہیں تو ان کے حق میں لکھتے ہیں. ٹھیک ہے. سوال سنیے گا، واللہ عالم السر وما هو اخفا. ٹھیک ہے. جبکہ خدا مند عالم کی ذات کیا ہے کہ جو انسان کے اسرار کو ہے نا اچھی طریقے سے جانتی ہے. تو جب پروردگار سب چیز سے آگاہ ہے تو پھر یہ لکھنے کی کیا ضرورت ہے. اور انشاءاللہ امام سے سوال کیا جا رہا ہے. تو امام فرماتے ہیں قال استعبدهم بذلك وجعلهم شهودا على خلقه ليكون العباد لملازمتهم إياهم أشد على طاعة الله مواظبة وعن معصية أشد انقباضا. ٹھیک ہے. ہاں،
خدا بند عالم کہہ رہے کہ واقعی پروردگار ہر چیز کا عالم ہے، ہر چیز کو جاننے والا ہے، مگر اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو یعنی ملائکہ کو رکھا ہے تاکہ ان کی وجہ سے انسان جو کیا کرے اطاعت پروردگار میں شدید ہو جائے، یعنی زیادہ زیادہ اطاعت پروردگار کرے اور زیادہ سے زیادہ جو کیا ہے گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھے. کیونکہ جب یعنی کیوں اس لیے کہ ان دونوں کو کیا اللہ تعالیٰ نے گواہ بنا رکھا ہے انسان کے اعمال پہ، سمجھ رہے ہیں گواہ. اب دیکھیں نا کہ ہم جب معمولی ہمارا کوئی معاملہ ہوتا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم کیا اس کو جھٹلا دیتے ہیں تو اس کے لیے شواہد پیش کیے جاتے ہیں، ہے نا. تو شواہد اگر معصوم کی شواہد ہو، ملائکہ معصوم ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے شواہد کے طور پر ان دونوں کو ہمارے سامنے ساتھ ساتھ رکھ رکھا ہے. ٹھیک ہے. وَكَم مِّنْ عَبْدٍ يَهُمُّ بِمَعْصِيَتِهِ فَذَكَرَ مَكَانَهُمَا فَأَرْوَى وَكَفَّى. کیا تم نہیں دیکھتے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو چاہتے ہیں کہ گناہ کریں، لیکن جب ان کو یاد آتا ہے کہ نہیں ہمارے ساتھ تو لکھنے والے ہیں، جو کروں گا تو اس کیا کرتا ہے وہ تو اس سے اپنے گناہ سے کیا ہے باز آ جاتا ہے. تو بہرحال اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ پروردگار عالم نے یوں تو وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے مگر پھر بھی ساتھ ساتھ رکھا ہے تاکہ ان کو گواہ بنا رکھے، اور انہی کے ڈر سے ہو سکتا ہے کہ انسان جو کیا ہے گناہوں سے دور رہے اور اطاعت کی طرف جو ہے رغبت رکھے. بات انشاءاللہ. جی کرامن کاتبین یعملون ما تفعلون من خیر و شر. یہ دونوں یہ کون ہیں؟ یہ کرامن کاتبین وہ ہیں کہ جو تمہارے اعمال کو بہتر طریقے سے جانتے ہیں، چاہے وہ تمہارے نیک اعمال ہوں یا من خیر و شر. بات انشاءاللہ. ان الابرار لفی نعیم، کہ جو بے شک جو نیک لوگ ہیں وہ کیا ہیں نعمتوں میں ہوں گے، نیک عمل انجام دینے والے، ٹھیک ہے، وہ جنت میں ہوں گے، نعمتوں سے سرفراز ہوں گے. وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ. اور جو بدکار ہوں گے فاجر ہوں گے وہ کیا ہیں جہیم میں، جہنم میں ہوں گے، دوزخ میں ہوں گے. یصلونہا یوم الدین، ٹھیک ہے، وہ روز جزا اس میں جھونک دیے جائیں گے. قیامت کے دن جب قیامت کا دن آئے گا تو جہنم میں کیا ان کو آگ میں جھونک دیں. یصلونہا یعنی یقاسون حرہا، ٹھیک ہے، یعنی اس کی آگ کی تپش کو جو کیا کریں گے وہ کرنے والے ہوں گے، یعنی آگ مطلب آگ میں چلے جانے والے ہوں گے. یصلونہا یہ ونی پہنچ جانا ہے، ایصال پہنچ جانا. ہاں یہ کیا ہے یقاسون حرہا یوم الدین، یعنی جب روز جزا آئے گا تو اس دن جو کیا ہے یہ جہنم میں چلے جائیں گے، آگ میں چلے جائیں گے. وما ہم عنہا بغائبین، اور جب آگ میں ان کو ڈالا جائے گا تو پھر یہ اس سے نکلنے والے نہیں ہوں گے، خارج ہونے والے نہیں ہوں گے. نہیں اس سے اگر کوشش کریں بھی تو اس سے بچ نہیں سکیں گے، یہ بات ہے. وما ادراک ما یوم الدین، اور تم کیا جانو کہ جزا والا دن کو کیا دن ہے، ٹھیک ہے، یعنی تعظیم الشان ہی، یعنی یہ وما ادراک کہتے ہیں نا کہ تم کیا جانو، یہ کسی چیز کی عظمت اور بزرگی کو بیان کرنا ہوتا ہے، شان و رفعت کو، تو یہ جملہ عام طور سے استعمال کیا جاتا ہے. اس حوالے سے آپ نے کتابیں پڑھی ہوں گی، وما ادراک ما فاطمہ، وما ادراک ما لیلۃ القدر. یہ اس کے کیوں کہا جاتا ہے؟ یعنی یہ کہ انسان ان کی عظمتوں کو سمجھنے سے قاصر ہے. تو یہی ہے کیا کہ انسان قیامت کی ہولناکی، ٹھیک ہے، اور نیککاروں کے حق میں اس کی جزا کیا دونوں کو درک نہیں کر سکتے. دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ صرف یہی ہے کہ مطلب کیا ہے، چونکہ ہم مطلب زیادہ قیامت میں دل پڑ رہے ہیں تو جیسا کہتے ہیں کہ جس طریقے سے جہنمیوں کے لیے ہے نا کہ وہ وہاں کی آگ اور اس کے عذاب کو تصور نہیں کر سکتے، ہے نا، اس طریقے سے اہل جنت کے لیے بھی ہے کہ وہاں وہ کن نعمتوں سے سرفراز ہوں گے انسان اس کو سمجھ نہیں سکتا. یعنی ظاہراً دیکھنے میں ہے کہ یعنی رمان کہا جاتا ہے نہیں، یعنی جو فروٹس یہاں پر ہیں، جو پھل وغیرہ کا نام، وہی پھل وہاں بھی لیا جاتا ہے، مگر نام ہے، لیکن مزہ میں زمین و آسمان سے بھی زیادہ کا فرق ہوگا ان میں. یعنی وہ ایسی چیز ہوگی کہ جو بھی چیز ہے اہل جنت جو بھی بطور نعمت استعمال کریں گے، ان کے لیے روایتوں میں وارد ہوا ہے کہ اس کو اس کے چکھنے کے بعد یعنی ان کا یہ کہنا ہو کہ ایسا تو ہم نے کبھی آج تک ایسا مزہ کبھی چکھا ہی نہیں ہے. بات انشاءاللہ. جی ثم ما ادراک ما یوم الدین کررا تاکیدن،
اس کو کیا ہے تاکید کے لیے کیا ہے مکرر ذکر کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کیا مطلب، یعنی گویا کہ اشارہ ہے، بتانا چاہ رہا ہے خداوند عالم کہ انسان جو کیا ہے اس دن جزا و سزا والے دن کو جو ہے کیا ہے درک نہیں کر سکتا، اس کی ہولناکی کو یا اس کی جو کیا ہے فائدہ مندی کو. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ. اگر تمہیں ہم بتانا چاہیں تو خلاصے میں یہی بتا سکتے ہیں کہ یہ یوم الدین وہ دن ہوگا کہ جس دن جو ہے کیا ہے کسی کے نہ چلنے والی ہوگی. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، اس دن کسی کو کسی کے بارے میں کوئی اختیار نہ ہوگا. ٹھیک ہے، ہاں، کوئی کسی کا مالک نہیں ہوگا، کسی کو کسی کے متعلق کیا ہوئی اختیار نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، من النفع، یعنی کوئی چاہے بھی جیسے دنیا میں ہوتا ہے فائدہ پہنچا دینا، تو وہ کسی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا. والامر یومئذ للہ وحدہ، اور اس دن جو ہے وہ کیا ہے امر، حکومت، ٹھیک ہے، باغ دوڑ سب کی سب جو کیا ہے پروردگار عالم کی ہوگی، وحدہ، بس اور بس. ٹھیک ہے، ہاں. اب رہی بات یہ کہ جب یہ کہا جا رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ خود قرآن سے گویا کہ شفاعت کی نفی ہو رہی ہے نا، کیونکہ کیا کہا جا رہا ہے کہ بس خدا بند عالم ہے، تو حالانکہ ایسا نہیں ہے. کیوں؟ اسی کی شفاعت کیا ہے، شفاعت یہ ہم کہتے ہیں نا شفاعت عرض میں نہیں ہے، یعنی مقابلے میں نہیں ہے خدا بند عالم کے. خدا بند عالم کہہ رہا ہے کہ یہ جہنمی ہے، عالم معصومین آ کر جو کیا ہے اس کی شفاعت کریں گے، نہیں، بلکہ یہ طول میں ہے، یعنی خدا بند عالم کے اذن سے ہی کیا کریں گے، وہ شفاعت کریں گے. کیونکہ معصومین کی ذات ہی یہ ہے کہ ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. بات ان شاء اللہ. اور شفاعت کی اس پہ جو ہے بہت ساری دلیلیں بھی ہیں. جعل کا معتدل البنیہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو ہے کیا ہے بناوٹ کے اعتبار سے ٹھیک ہے معتدل قرار دیا ہے، یعنی جو چیز تمہاری جہاں ہونی چاہیے وہیں قرار دیا ہے. متناسب الاعضاء ہے نہیں، یعنی آپ دیکھیں کبھی آپ کسی نے آج تک یہ احساس نہیں ہو کہ میرا ہاتھ ذرا سا بڑا ہوتا تو اچھا ہوتا، چھوٹا ہوتا تو کہیں اور ہوتا تو اچھا ہوتا، 2 میں سے 1 ہوتا تو اچھا ہوتا، 4 ہوتا تو. یہ ہے مطلب کہ جو جس کا حقدار تھا اس کو اللہ نے وہی دیا ہے. ہاں، اب یہاں پر کتاب مناقب شہر ابن عاشوب میں ایک روایت ہے محمد ابن حنفیہ سے. ٹھیک ہے، وہ روایت کرتے امام حسن سے، اور امام حسن مولا کائنات سے، کہ جس میں فرماتے ہیں امام مولا کائنات کہ کل ما فی کتاب اللہ عز وجل من قولہ ان الابرار. ٹھیک ہے، ابھی انہوں نے ان الابرار لفی نعیم، کہ جو نیک کام کرنے والے ہیں وہ جنت میں ہوں گے، ٹھیک ہے، نعمتوں میں ہوں گے. امام فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی ان الابرار کا لفظ آیا ہوا ہے فواللہ ما اراد به الا علی ابن ابی طالب و فاطمہ و انا والحسین. ٹھیک ہے، کہ جہاں بھی ان الابرار کا لفظ آیا ہے تو امام حسن فرماتے ہیں، چونکہ راوی امام حسن جو ہے مولا کائنات سے، کہ جہاں بھی ان الابرار کہا گیا ہے وہاں پہ مراد میں، میرے بابا علی، میری ماں فاطمہ اور امام حسین ہیں. لأننا نحن ابرار آبائنا و امہاتنا، کہ ہم ہی وہ لوگ ہیں کہ جو ماں باپ دونوں اعتبار سے کیا ہیں نیکوکار ہیں. ٹھیک ہے، وقلوبنا علمت بالطاعات والبر وتبرأت من الدنیا وجیہا، اور ہمارے ہی قلوب جو ہیں وہ دنیاوی لذتوں سے پاک اور اطاعت پروردگار عالم سے لبریز ہیں. ٹھیک ہے، یعنی اللہ کی اطاعت کیا ہے، ہم نے ہی کی ہے. وَأَطَعْنَا اللَّهَ فِي جَمِيعِ فَرَائِضِهِ وَآمَنَّا بِوَحْدَانِيَتِهِ وَصَدَقْنَا بِرَسُولِهِ. ہم ہی وہ ہیں کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی تمام فرائض میں اطاعت کی ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ کی وحدانیت پر ایمان لائے ہیں اور اس کے رسول کی تصدیق کی ہے. بس انشاءاللہ. تو اس میں کوئی وہ نہیں ہے، یعنی ایک ظاہری معنی بھی ہوتا ہے اور اس کے کیا ہے باطنی معنی، یہ سب تفسیریں بھی ہوتی ہیں. بس انشاءاللہ. ایک اور روایت سن لیجئے اصول کافی میں. ٹھیک ہے، امام موسیٰ ابن جعفر عن ابی ہے، انہوں نے اپنے والد سے یہ روایت کی ہے کہ اذا اراد العبد ان يفعله او الحسنہ، ٹھیک ہے، فقال ریح الکنیف والطیب سوا
قلت لا عفواً میں نے ایک لائن چھوڑ دی بھی، اس سے یہ عبارت ہے کہ سألتہ عن الملکین، راوی کہتا ہے کہ میں نے امام سے سوال کیا دو فرشتوں کے بارے میں جو ہمارے کرامن کاتبین ہیں، ٹھیک ہے، ان کے متعلق یہ سوال کیا کہ هل يعلمان بالذنب اذا اراد العبد ان يفعله بالحسنہ، ٹھیک ہے، کہ مولا یہ بتائیے کہ جب انسان ارادہ کرتا ہے نیکی کا یا برائی کا تو کیا یہ دونوں جان لیتے ہیں، اور اگر جان لیتے ہیں تو کیسے جان لیتے ہیں؟ واضح؟ ہاں، تو امام نے فرمایا چونکہ وہ ایک الگ مخلوق ہیں، ہم ایک الگ مخلوق ہیں، وہ جو کیا ہے نوری ہیں، ہم جو ہے کیا خاکی ہیں، تو اگر وہ جانتے بھی ہیں ہمارے خیر و شر کو تو کس طریقے سے جانتے ہیں؟ واضح؟ تو امام نے فرمایا کہ یہ بتاؤ، فقال الامام علیہ السلام، امام نے فرمایا ریح الکنیف و طیب سوا، سوال نشان، ٹھیک ہے، یہ بتاؤ کیا اچھی خوشبو اور بدبو یہ دونوں جو کیا ہیں برابر ہیں؟ راوی کے کہا لا، نہیں برابر نہیں ہے۔ قال، تو امام نے فرمایا کہ ان العبد اذا ہم بالحسنہ خرج نفسہ طیب الریح، کہ جب انسان نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے جسم سے کیا ہے ایک خوشبو نکلتی ہے، ٹھیک ہے، تو جو فرشتہ نیکی لکھنے والا ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ جو کیا ہے نیکی کرنے والا ہے۔ وَإِذَا أَرَادَ وَإِذَا هَمَّ بِالسَّيِّئَةِ، اور جب یہ ارادہ کرتا ہے کس کا؟ برائی کرنے کا، تو خرج نفسہ منتن الریح، ٹھیک ہے، تو اس کے جسم سے کیا ہے بدبو نکلتی ہے جس سے وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ برا عمل کرنے والا ہے۔ بات انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔